یعنی اس وقت جتنے بڑے بڑے عرفاء تبریز سے نکلے ہیں، میں تعجب کرتا ہوں اس شہر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ علامہ طباطبائی جیسے لوگ جو تفسیر المیزان کے مصنف ہیں وہ بھی تبریز، ان کے استاد سید علی قاضی تبریز کے، اور اسی طریقے سے بہت سارے لوگ۔ بہرحال تو تبریز کے مدرسے میں ایک پرنسپل تھے، یہ علامہ امینی کے داماد بیان کر رہے ہیں، ان کا نام میرے خیال میں غلام رضا کر کے تھا میرے خیال میں۔ تو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں تبریز کے مدرسے میں ایک پرنسپل تھے، ان کے پاس ایک نوکر ہوتا تھا۔ وہ جو نوکر تھا وہ بچوں کے بہت کام آتا تھا، مدرسے کے جو لڑکے ہوتے تھے ان کے بہت کام آتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے مدرسے کے اندر بہت زیادہ فیسلٹیز نہیں ہوتی، کافی ٹف لائف ہوتی ہے، اور ایک زمانہ تھا جب اگر آپ اور 50-60 سال پیچھے چلے جائیں تو جب یہ پائپس وغیرہ نہیں ہوتے تھے، پائپ لائنز وغیرہ نہیں ہوتی تھیں، تو بہت ہی ٹف ہو جایا کرتا تھا۔ ہم نے تھوڑا سا وہ ٹائم دیکھا ہے، البتہ میری ایج اتنی نہیں ہے، لیکن بہرحال میں کس جگہ ایسا رہا ہوں تو میں نے دیکھا ہے۔ تو وہ بہت کام آتا تھا، مثلا بچوں کو کہتا تھا بھائی تمہارے میلے کپڑے دے دو میں دھو دوں گا، اس کی ڈیوٹی نہیں تھی یہ۔ تو جو وہاں پہ دینی طالب علم ہوتے ہیں وہ اپنے کپڑے وغیرہ خود دھوتے ہیں، سارے کام خود کرتے ہیں۔ تو وہ کہتا نہیں تم مجھے دے دو میں کر دوں گا۔ کوئی بازار جانے کا کام ہوتا تھا تو لوگوں کو کہتا تھا میں بازار جا رہا ہوں، مجھ سے کوئی کام کروا لو۔ کبھی کسی کے جوتے ہوتے بھی صاف کر دیتا تھا۔ اور معذرت چاہتا ہوں ایک بات عرض کر رہا ہوں، مثلا پرانے زمانے میں جب ٹوائلٹس وغیرہ کے اندر پائپ لائن نہیں ہوتی تھی تو لوٹا بھر کے لے کے جانا ہوتا تھا، تو وہ مشہور تھا کہ وہ خالی لوٹے بھر بھر کے رکھتا تھا اندر۔ اتنا ہمبل انسان تھا کہ وہ اس سے بھی کم نہیں کرتا تھا کہ بھائی میں کیوں کروں دوسرے کریں، یہ اتنا ہمبل انسان۔ تو پرنسپل کہتے ہیں کہ میں رات کو جب کبھی بھی پڑھ رہا ہوتا تھا، کبھی دیر ہو جاتی تھی پڑھتے پڑھتے، تو مجھے کبھی چائے پینی ہوتی تھی، میں اس کو ایک آواز دیتا تھا، بھاگتا آ جاتا تھا۔ اور اس نے مجھ سے کہا ہوا تھا اسٹرکٹلی کہ آپ کو کبھی بھی چائے چاہیے ہو، رات کو 2 بجے بھی چاہیے، آپ مجھے آواز دیں میں چائے لے کر آؤں گا۔ تو کہنے کہ اسی طرح میں ایک دفعہ کچھ پڑھا رہا تھا، یہ واقعہ جب میں نے پہلی دفعہ سنا تھا تو 1985 میں سنا تھا، میں ایک مدرسے میں پڑھ رہا تھا، وہاں پہ ایک صاحب آئے تھے، انہوں نے سنایا تھا۔ اب بارہ میں اس کو ٹریس کر پایا، یہ واقعہ کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ وہ پرنسپل کہنے لگے کہ ایک رات میں نے اس کو آواز دی، وہ نہیں آیا۔ کہنے لگے کہ میں پریشان ہوا کہ یہ بہت الرٹ آدمی ہے، یہ ایسا آدمی نہیں ہے کہ ایک آواز میں نہ آئے۔ دوسری دفعہ آواز دی پھر نہیں آیا، تو کہنے لگے کہ میں سمجھ گیا کہ آج یہ کوئی بیمار ہو گیا ہے اور کسی مشکل میں پھنس گیا ہے، تو میری ڈیوٹی ہے کہ میں جا کے دیکھوں کہ اس کو کیا ہوا۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں اس کے کمرے کے باہر آیا۔ اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے یہ سیلڈ بالکل دروازے نہیں ہوتے تھے، لکڑی کے پٹ والے دروازے ہوتے تھے، بنتے تو تھوڑی تھوڑی جگہ رہ جاتی تھی، اس کو ہم لوگ اردو میں درز کہتے تھے۔ کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ اس کے دروازے کے نیچے سے اور اس کی درز میں سے بہت لائٹ نکل رہی ہے، نور ایسا عجیب، کہنے کہ اس کی، جبکہ رات کا وقت تھا وہاں تو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، اس زمانے میں لائٹس تو نہیں ہوتی تھیں، لالٹین ہوتی تھی، چھوٹی سی لیمپس ہوتے تھے۔ کہنے کہ بہت لائٹ نکل رہی تھی اس کے اندر سے، کمرے میں سے۔ کہنے کہ میں نے سنا تو اندر سے اس کے بولنے کی کچھ آواز آ رہی تھی اور کسی اور کے بولنے کی آواز بھی آ رہی تھی، سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کون کیا بول رہا ہے، لیکن آوازیں 2 آدمیوں کی آ رہی تھیں۔ کہنے کہ میں پریشان ہوا کہ یہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، یہ اتنی لائٹ بھی ہے اندر، تو ہمت نہیں ہوئی کہ میں اسے کچھ بولوں۔ تھوڑی دیر میں نے دیکھا کہ لائٹ کم ہو گئی، لائٹ ڈم ہو گئی۔ کہنے کہ جب لائٹ ڈم ہوئی تو میں نے کہا شاید اب میرا چانس ہے، تو انہوں نے کہنے کہ میں نے نوک کیا اور اس کو آواز دی، تو اس نے پوچھا کون ہے، کہا میں ہوں، کہا آ جائیں، وہ اندر آ گئے۔ کہنے کہ میں اندر آ گیا تو لائٹ ختم ہو چکی تھی اور وہ ایک کونے میں کھڑا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا کہ تم کس سے باتیں کر رہے تھے؟ پرنسپل نے کہا، اس نے کہا کہ کوئی بھی نہیں، یہاں کوئی نہیں ہے۔ کہنے کہا نہیں مجھ سے مت چھپاؤ، میں نے یہاں بہت لائٹ دیکھی ہے اور تم یقیناً کس سے بات کر رہے تھے۔ تو کہنے کہا کہ آج کیا دن ہے؟ کیا دن؟ کہنے کا مجھے یاد آ رہا ہے کہ منگل کا دن تھا، بتایا اس بندے نے۔ کہنے کا منگل کا دن تھا، تو اس نے کہا کہ میں تم کو راز بتاؤں گا، 2 دن تک چھپا کے رکھنا۔ کہنے کا ٹھیک ہے، میرے ورڈز تمہارے پاس، 2 دن تک راز چھپاؤں گا۔ تم یہی کہنا چاہ رہے ہو نا امام زمانہ آئے تھے؟ کہنے کا ہاں۔ کہنے کا جب میں باہر کھڑا تھا نا تو میری فیلنگ یہی تھی کہ امام آئے تھے۔ تو اس کے بعد کہنے کا کہ تمہارا راز کیا ہے؟ اس نے بہت عجیب بات کہی، اس نے کہا کہ امام کی خدمت میں جو لوگ ہیں ان کے 3 سرکلز ہیں، جو کلوزسٹ ٹو امام ہیں یہ تعداد میں بہت کم ہے، اس کے بعد جو سرکل ہے اس میں تعداد تھوڑی زیادہ ہے، نمبر تھوڑا زیادہ ہے،
پھر ایک فائنل سرکل ہے، اس میں نمبر کافی زیادہ ہے، اور یہ جو لوگ ہیں یہ ایک دوسرے کو ریپلیس کرتے ہیں. تو مثلا اگر کوئی انر سرکل میں کوئی گیا تو جو میڈیم والا ہے وہ انر والے کی جگہ پہ جائے گا، اور جو آؤٹر سرکل ہے اگر یہاں پہ کوئی ختم ہوا تو باہر سے ایک آدمی اس کے اندر انکلوڈ کیا جائے گا. تو کہنے گا کہ تم نے مجھے کیوں بتا، اس سے تمہارا کیا تعلق؟ کہنے گا امام آئے اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ ہم تمہیں آؤٹر سرکل میں انکلوڈ کر رہے ہیں. نعرے حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا عباس، لبیک یا عباس، نعرے صلوات، اللہم صلی علی محمد آل محمد. علامہ امینی کے داماد نے واقعہ بیان کیا، کہا ہم تمہیں جو آؤٹر سرکل ہے اس کے اندر انکلوڈ کر رہے ہیں. تو یہ جو پرنسپل نے سنا تو اس نے اس کے سامنے اس کے ہاتھ مثلا چومنے کی کوشش کی، رسپیکٹ دکھانے کی کوشش کی. کہنے کا مت یہ نہیں کرو. اس شخص نے منع کیا جو نوکر تھا، اس نے کہا یہ مت کرو، کیونکہ مجھے یہ اسٹیٹس اسی وجہ سے ملا ہے کہ میں سب کا نوکر ہوں. تو جو پرنسپل تھے انہوں نے کہا کہ میں سب سے پہلے تو میں تم سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں تم کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکا، اور میں نے تو تم سے چائے بھی منگوائی ہے، تو میں تم سے جوتے بھی صاف کروائے، تو میرے کپڑے بھی دھوئے. تو اس نے کہا کہ میں آپ کو قسم کہتا ہوں کہ آپ یہی کرواتے رہے، یہ نہیں روکنا ہے آپ نے، اور باہر بھی کسی کو نہیں بتانا، چونکہ مجھے اسی کی وجہ سے یہ اسٹیٹس ملا ہے، اسی کی وجہ سے ملا ہے. تو کہنے کہ اب میں بہت پریشان ہوا. 2 دن تک کہنے کہ اس بندے نے بالکل ویسی زندگی گزاری جیسے سب کے سامنے گزارتا تھا، ویسے ہی لوگوں کے جوتے ادھر ادھر کرتا ہے، کبھی کسی کی ٹوائلٹ کے لیے لوٹے بھر کے رکھ رہا ہے، اور کبھی کسی کے کپڑے دھو رہا ہے. پھر جمعے کا دن آیا، کہنے کا جمعہ کا دن آیا تو اس نے اپنے آپ کو تیار کیا، نہایا دھویا، سارے کپڑے اپنے جو کچھ تھے وہ صاف ستھرے کیے، پھر ایک جگہ پہ جمع کر کے کہنے کہ وہ ظہر سے پہلے سب کام فارغ کر کے ایک حوض تھا وہاں پہ جا کے بیٹھ گیا. کہنے کہ جیسے ہی اذان کی آواز آئی میں نے اس کو نہیں دیکھا، پھر میں نہیں دیکھ پایا، مجھے لگا جیسے بندہ غائب ہو گیا. پھر کہنے کہ میں اسی وقت باہر نکلا، میں نے مدرسے کے لڑکوں سے کہا تم نے فلانی کو دیکھا ہے؟ کہنے کہ وہ شاید بازار کی طرف گیا ہوگا. کہا جاؤ لے کر آؤ اس کو. تو اس نے لکھا تھا کہ اس واقعے کو اب 84 ایئرز ہو گئے ہیں اور کسی کو وہ بندہ کبھی نہیں ملا ہے. پھر پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہمبل ہو، اس کو اپنے اوپر کنٹرول ہو، سروسز کر دے، یہ بہت ہے. کنٹرول ہونا چاہیے. کنٹرول بڑھاتے کیسے ہیں؟ اب میں اتنا ٹائم لے چکا ہوں، کل انشاءاللہ عرض کروں گا، لیکن ایک سادہ سی بات کر دوں. چھوٹے چھوٹے پوائنٹس لے لو اچھے کاموں کے، انہیں کرتے رہو، کنٹرول بڑھتا رہے گا. مثلاً کیا؟ بھائی پانی پیو، امام حسین کو یاد کرو. دن میں کتنی دفعہ پانی پیو گے؟ نہیں معلوم، 10 دفعہ، 5 دفعہ، 8 دفعہ. ہر دفعہ ایک جملہ بول دو، سلام اللہ علیک یا ابا عبداللہ. کنٹرول ہے یا نہیں ہے؟ کنٹرول ہے. یہ کنٹرول بڑھے گا، ایڈٹ بڑھتا چلا جائے گا. چھوٹے چھوٹے کام کرو. بڑے کاموں کو میں آپ سے کہوں گا نا اٹھو، مثلا 3 بجے اٹھو، نماز شب پڑھو، یہ کرو وہ کرو، میں بھی نہیں کر رہا، آپ بھی نہیں کر رہے. چھوٹے چھوٹے اچھے کام تو کر سکتے ہیں نا ہم لوگ. جھوٹ مت بولو، جھوٹ مت بولو، ختم ہو گیا معاملہ. کہاں سے شروع کروں؟ کہیں سے بھی شروع کرو. مثلا سب سے پہلے شروع کر لو میں اپنی ماں سے جھوٹ نہیں بولوں گا، کہیں سے شروع کر لو. کنٹرول بڑھانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ کوئی کام نہیں کرنا ہے. کنٹرول کو بعض جگہوں پہ مینٹین کرنا ہے. مثلا میں نے پہلے دن آپ کی خدمت میں ایک بات کہی تھی، اول وقت نماز پڑھو، کنٹرول بڑھ جائے گا. چھوٹے چھوٹے کاموں میں کنٹرول بڑھے گا. کوئی ہرکولس کام نہیں کرنے ہیں، کوئی پی ایچ ڈیز نہیں کرنی ہے، وہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن چھوٹے چھوٹے کاموں سے کنٹرول بڑھاؤ. ہمیں شیطان کو شکست دینی ہے نا، دین پہ عمل کرنا ہے. چیلنج یہاں ہے، چھوٹے کاموں میں چیلنج ہے، بڑے کام خدا خود ہی نصیب کر دے گا. اصل مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. ابھی ہم لوگوں کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ انشاءاللہ میں جب کربلا جاؤں گا نا، امام کی رضی کے سامنے جا کر، زری کے سامنے جا کر ایسے کہوں گا ویسے کہوں گا. بھائی
اتنا انتظار کیوں کر رہے ہو؟ پانی پیتے وقت امام حسین کو یاد کر لو، امام خود ہی کربلا بلا لیں گے۔ وہ ایک فارسی شاعر تھا، اس نے بہت خوبصورت، فارسی شاعر کیا، مثنوی جلال الدین رومی، مولانا رومی کی جو مثنوی ہے اس کے اندر اس نے بہت خوبصورت ایک شعر کہا۔ اس نے کہا کہ پانی پانی مت چلاؤ، پیاس بڑھاؤ، پلانے والا جانتا ہے کس کو پلانا ہے۔ پانی پانی چلا رہے ہو، پانی پلاؤ پانی پلاؤ، کہہ رہے ہیں نہیں پانی پانی مت چلاؤ، پیاس بڑھاؤ۔ جب پیاس بڑھاؤ گے تو یہ جو ساقی لیے گھوم رہا ہے نا، یہ سب کو جانتا ہے کس کے اندر کتنی پیاس ہے۔ جس میں پیاس زیادہ ہے وہ پانی اس کے پاس خود ہی لے آئے گا۔